بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلے شاہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ جستجو اسے کہاں لے جائے گی، کس عذاب سے دوچار کرے گی۔ عاشق کی ذرا سی نہ سمجھی یا کوتاہی معشوق کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال بلے شاہ کا ہوا۔ ان کی کوتاہی سے مرشد ان سے ناراض ہو گیا۔ پھرتے پھراتے ایک دفعہ وہ گرداسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں جا پہنچے تو کسی نے تعارف پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں اللہ ہوں، جس پایا بھید کلندر دا را کھوجیا اپنے اندر دا اداسی اے سکھ مندر دا جتھے کوئی نہ چڑھدی لیندی اے ایتھے دنیا وچ انیرا ہے تلکن بازی بیڑا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کافی ہے بابا بلے شاہ کی۔ جی ہاں، بابا بلے شاہ، جن کا اصل نام عبداللہ شاہ گیلانی تھا۔ ایک روایت کے مطابق بلے شاہ گیلانی میں شاہ محمد درویش اور سکینہ بی بی کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کے والد ساہیوال کے قریب واقع گاؤں ملکوال میں آ بسے، جہاں بلے شاہ گاؤں میں مویشی چراتے اور ساتھ ہی تعلیم حاصل کرتے۔ بعد ازاں شاہ محمد درویش نے ایک مرتبہ پھر ہجرت کی اور قصور کے قریب گاؤں پانڈوکی میں آ بسے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق بلے شاہ کی پیدائش قصور کے گاؤں پانڈوکی ہی میں ہوئی۔ بلے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی مکمل کی اور پھر قصور میں فارسی اور عربی کے عالم حضرت غلام مرتضیٰ قادری ستاری سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہاں انہوں نے علوم فقہ، حدیث، تفسیر، منطق اور معنی میں عبور حاصل کیا۔ ایسے بہت سے مضبوط تاریخی شواہد موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلے شاہ عربی اور فارسی کے نامور عالم تھے، اور یہ مستند بات ہے کہ تکمیل تعلیم کے بعد اسی درسگاہ میں تدریسی فرائض بھی انجام دیے۔ دنیا بھر کے صوفیوں کی طرح بابا بلے شاہ کا موضوع بھی عشق خدا رہا ہے۔ وہ خدا کے دونوں تصورات، یعنی اس کے قادر مطلق ہونے اور محیط کل ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ عہد احمد وچ فرق نہ بولیا اک رتا بھی مروڑی دا، یعنی احد اور احمد میں فرق نہیں ہے، صرف میم میں اس دھاگے کا راز موجود ہے۔ احد پوشیدہ ہے اور احمد ظاہر ہے، نیم کا دھاگا مایا ہے، یعنی دنیا خدا تمام صفات سے الگ ہو کر عہد بن کر دنیا میں نام اور احیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی خیال کو بابا بلے شاہ نے یوں بھی لکھا ہے کہ عین غیر اک صورت وچ نکتہ شور مچایا ہے۔ بلے شاہ وحدت الوجود پر یقین رکھتا تھا، اس کا ایمان صرف ذات مطلق پر تھا، یعنی ہر شے میں خدا یا ہر شے میں ذات خدا موجود ہے۔ اپنے فلسفے کو بابا بلے شاہ ایک الگ نظر سے دیکھتے تھے، ایسا فلسفہ نظر کہ جسے ہر پڑھا لکھا شخص نہیں سمجھ سکتا۔ حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسے میں درس و تدریس کے بعد بابا بلے شاہ عرفان الہی کی جستجو میں لگ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ جستجو اسے کہاں لے جائے گی، کس عذاب سے دوچار کرے گی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب حقیقت اس پر عیاں ہو گئی۔ قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک روز بابا بلے شاہ ہاتھ میں تسبیح لیے اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا، جب اس نے سامنے کھیت کی پگڈنڈی پر ایک گوالن کو سر پر دودھ کا برتن اٹھائے ہوئے دیکھا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچی تو ٹھٹک کر رک گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی کی تلاش ہو۔ جب اس کی نظر دیوار کی دوسری جانب پڑی تو سامنے اس کا محبوب کھڑا تھا۔ محبوب نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں؟ گوالن نے جواب دیا کہ محبوب کی موجودگی دل سے محسوس ہو جاتی ہے، اسی لیے میں یہاں آئی ہوں تم سے ملنے۔ اب بابا بلے شاہ کو چھت پر ان کی یہ گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ دونوں راز و نیاز میں مصروف تھے۔ گوالن نے کہا، اچھا باقی باتیں چھوڑو، پیاس لگ رہی ہے، مجھے دودھ پلا دو، کتنا دودھ پیو گے؟ گوالن نے اپنے محبوب سے پوچھا۔ محبوب کو اس کی یہ بات سن کر حیرت ہوئی اور اس نے جواب دیا، نالے یاراں نالے من من، یعنی محبت دوستی کا دعویٰ بھی اور ناپ تول کا خیال بھی۔ پہلے تو اس جواب پر بابا بلے شاہ کو حیرت ہوئی، لیکن پھر وہ بھید پا گیا۔ اسی وقت تسبیح پھینک دی اور گھر بار چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ پھر لوگوں نے ایک سید زادے صوفی کو جذب اور مستی کے عالم میں دیکھا، گلیوں بازاروں میں رقص کرتے دیکھا۔ اس سید زادے نے پہلے قصور میں ایک طوائف کی شاگردی اختیار کی، پھر چلا گیا جہاں اس نے ایک بیسواں سے ناچ گانے اور سر سنگیت کا درس لیا۔ پروفیسر جنک راج پوری اپنی کتاب سائیں بابا بلے شاہ میں لکھتے ہیں کہ اس مستی اور بے پرواہی کے دور میں دنیا کے تنگ کرنے پر بابا بلے شاہ نے گدھے خرید لیے تاکہ دنیا ان سے نفرت کرنے لگ جائے۔ لوگ انہیں کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگے۔
ان دنوں کسی غریب کی بیوی کو ایک جابر حاکم زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ جب اس کی فریاد کسی نے نہ سنی تو لوگوں نے کہا کہ بابا بلے شاہ کے پاس جاؤ، وہ کمائی والا فقیر ہے۔ جب وہ شخص ان کے پاس گئے تو بابا بلے شاہ نے اسے کہا کہ جا کر شہر میں دیکھو، کہیں طبلہ سارنگی بج رہی ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ ایک جگہ ہجڑے ناچ رہے ہیں۔ آپ بھی وہاں جا کر شامل ہو گئے اور ناچنے لگے۔ جب وجد میں آئے تو اس شخص سے اس حاکم کا پتہ پوچھا۔ کہنے لگا کہ کھجوروں والے باغ اور آموں والی باغیچی میں رہتا ہے۔ آپ نے بھرپور توجہ دے کر کہا، انبیاء والی باغیچی سنی تھی، کھجی والی باغ کھوتیاں والے صد بھلائی، ستیے بے جاگ ایویں چھڑندہ یار، چنا ایویں چھڑندہ یار۔ چنا آپ کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ عورت حاکم کے گھر سے واپس آ گئی۔ آپ نے اس کے خاوند سے کہا کہ اسے لے جاؤ بھائی۔ روایت ہے کہ یہ دیکھ کر لوگوں نے بابا بلے شاہ کے والد محترم کو بھڑکایا کہ تمہارے بیٹے نے گدھے تو رکھے ہی تھے، مگر اب وہ ہجڑوں کے ساتھ ناچنے بھی لگ گیا ہے اور سیدوں کی عزت خاک میں ملا رہا ہے۔ آپ کے والد ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں تسبیح لیے وہاں پہنچے۔ آپ نے والد محترم کو دیکھا تو زیادہ توجہ دے کر گانے گانے لگے۔ لوکاں دے ہتھ مالیا تے بابے دے ہتھ مال، ساری عمر پٹ پٹ مر گیا گھس نہ سکے آواز، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ ان کے والد بھی وجد میں آ گئے، ہاتھ کی تسبیح پھینک دی اور پکار اٹھے، پتر جنہاں دے رنگ رنگیلے، ماں پیو وی لیندے تار، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ ایک دن بابا بلے شاہ اسی مستی کے عالم میں پھرتے پھرتے ایک دفعہ وہ گرداسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں پہنچے۔ کسی نے تعارف پوچھا تو فرمایا، میں اللہ ہوں۔ لوگوں نے یہ سن کر ان کو برا بھلا کہا اور انہیں پکڑ کر دربار فاضلیہ بٹالہ کے اس وقت کے گدی نشین شیخ فضل الدین کے پاس لے گئے۔ وہ کشف والے بزرگ تھے۔ آپ کو پہچان گئے اور فرمایا، یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے، یا اللہ یعنی کچا اور الڑ ہے، اسے کہو کہ یہ عنایت قادری کے پاس جا کر پک جائے۔ تو پھر کچا بلہ پکنے کے لیے بٹالہ سے لاہور پہنچا۔ روایت ہے کہ بابا بلے شاہ جب شاہ عنایت قادری کے باغ میں پہنچے تو وہ وہاں کام کر رہے تھے۔ ایک اجنبی کو دیکھا تو پوچھا کہ بولو مسافر کیسے آنا ہوا؟ بلے شاہ نے اپنا تعارف کرایا اور التجا کی۔ اسرار خدا کی گتھیاں سلجھانے کی جستجو آپ کے در پر لے آئی ہے، مہربانی کریں اور مجھے مرید کر لیں۔ روایت ہے کہ اس موقع پر شاہ عنایت قادری نے ایک دوہا پڑھا، بلیا رب دا کدھروں پٹنا تے ادھروں لونا۔ بلّہ شاہ اس جواب سے متاثر ہوئے اور فوراً شاہ عنایت قادری سے بیعت ہو گئے۔ یہ سائیں عنایت قادری کی تعلیمات ہی کا اثر تھا کہ بلے شاہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے بس ایک نقطے کی سمجھ آنے کی دیر ہے۔ بلے شاہ کے عزیز و اقارب کو جب یہ علم ہوا کہ ایک سید زادے نے ایک ارائیں کی بیعت کر لی ہے تو قصور میں طوفان مچ گیا۔ بلے شاہ کے گھر سے رشتہ دار، اس کی مائیں بہنیں اس کو سمجھانے کے لیے آئیں، لیکن مرید کو تو صرف اپنے مرشد کی رضا سایہ تھی۔ بلے شاہ کی نظر میں رب تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف طریقت تھا۔ طریقت پر عمل پیرا صوفیہ کا دھیان نہ مسجد پر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ظاہری عبادت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بابا بلے شاہ طریقت کے راستے پر چلتے رہے، آگاہی کے سفر میں جلتے رہے، لیکن اپنے کلام کے ذریعے رب سے اپنے اس کا پرچار بھی کرتے رہے۔ بابا بلے شاہ کا کلام جوں جوں عوام میں مقبول ہوا توں توں ان کی مخالفت بڑھنے لگی، کبھی کفر کے فتوے تو کبھی الحاد کا طعنہ، لیکن بلّہ تو حق کا متلاشی تھا، اپنے رب کی تلاش میں تھا جو اسے مسجد میں نہ ملا نہ مندر میں۔ جب اس نے جان لیا رب کا ٹھکانہ تو اپنے اثار کے ذریعے لوگوں کو بھی بتا دیا۔ ان کے ایک کلام نے علماء کو شدید ناراض کیا، لیکن جب انہوں نے کہا، بلیا پی شراب تے کھا کباب، ہیٹھ بال ہڈاں دی اگ، چوری کرتے بھر، رب دا اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ، اس کی زبان میں پورے پنجاب میں تہلکہ مچا دیا۔ علماء کی ناراضگی اس قدر بڑھ گئی کہ ان کے خلاف فتوے آنے لگے۔ انہی الزام تراشیوں اور فتووں کا بلے پر کیا ہی اثر ہونا تھا، وہ تو اپنی ہی آگ میں جل رہا تھا۔ ملاؤں نے طوفان کھڑا کیا۔ عشق کا ابتدائی سفر بڑا دلکش دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی راہ پر خطر اور منزل کسی کسی کو ملتی ہے۔ عاشق کی ذرا سی نہ سمجھی یا تو کوتاہی معشوق کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال بلے کا ہوا، ان کی کوتاہی سے مرشد ان سے ناراض ہو گیا۔ شاہ عنایت بلے شاہ کے ان طور طریقوں سے شدید خفا ہوئے۔
مرشد کی اس بے اعتنائی، اسی بے چینی کے عالم میں مرشد کی ناراضی بولنے پر اس قدر اثر انداز ہوئی کہ وہ اپنی انفرادیت بھلا بیٹھا، اس کیفیت میں چلا گیا جہاں صرف یکتائی تھی، یکجائی تھی۔ اس حالت کو صوفیہ کرام حالت فنا یا لاہوت کہتے ہیں، جہاں انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے اور اپنی انا کو محبوب پر قربان کر دیتا ہے، محبوب سے ملنے کے لیے سالک جن راستوں سے گزرتا ہے، جن منزلوں کو عبور کرتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے اپنی کافیوں میں ان مرحلوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ شریعت میری مائی ہے، طریقت میری دائی ہے، اکو حقیقت آئی ہے کہ معرفتوں کچھ پایا ہے تو بوجھ کون لکایا ہے۔ صوفی کو شریعت نظریہ اور عمل کے ایک ناقابل تقسیم وجود کے طور پر تسلیم کرنا ہوتی ہے۔ صوفی اگرچہ شریعت پر عمل درآمد کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دراصل وہ حقیقی روحانی زندگیوں کے تقاضوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ شریعت کے محاذ ہمیشہ سے ملاحی کے ہاتھ میں رہے ہیں۔ عشق میں غرق صوفی ان کے رسم و رواج کا پابند کیسے بنے، سو بلّہ بھی باغی ٹھہرا، لیکن اسی باغی نے اپنے یار کو آخر کار منا ہی لیا۔ محبوب کے دیدار کے لیے زنانہ لباس پہنے بلّہ لاہور کی اونچی مسجد کے باہر گھٹنوں کے ساتھ رقص کرتا، آخر کار اس نے ایک روز محبوب کو منا ہی لیا۔ کہتے ہیں اس روز عنایت قادری مسجد سے تشریف لا رہے تھے کہ سامنے بلّہ کو دیکھا جو زنانہ لباس میں گھنگرو پہنے ہجڑوں کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ مرشد نے دریافت کیا کہ تم اسے بلاؤ، مرید فوراً قدموں میں بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو ایسے بہہ کے مرشد کی ساری ناراضی بہا کر لے گئے۔ مرشد نے انہیں اٹھایا اور اپنی سرپرستی میں دوبارہ لے لیا۔ پھر بلّہ نے مرشد کا در نہ چھوڑا، اس کے مجازی سے اس کے حقیقی تک کے سفر کی منزلیں عبور کیں اور تیزی سے عبور کیں۔ وہ دور پنجاب کا کھٹن ترین دور تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی فوجوں نے پنجاب میں کشت خون کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ان حالات میں ایک راست گو صوفی کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ بلّے نے اپنے پنجاب کا دوہا کچھ اس طرح لکھا: در کھلیا حشر عذاب دا، برا حال ہو یا پنجاب دا، وچ ہادیاں دوزخ ماریاں سانوں، عامل یار پیار یا۔ احمد صاحب ابدالی کے حملوں سے تنگ سکھوں نے 1765 میں امرتسر میں جب لاہور پر قبضے کا منصوبہ بنایا تو بلّہ اس کی تصویر کشی بھی کی۔ دوسرے شہر میں شورش برپا ہو جاتی۔ کابل سے بنگال تک کا طاقتور حکمران پنجاب کے سیدھے سادے کسانوں کو زیر نگیں کرنے میں ناکام رہا۔ لوگوں نے اپنی اس آزادی کی قیمت اپنا لہو دے کر چکائی۔ اپنی دھرتی، اپنی روایات اور اپنے مذہب سے عقیدت رکھنے والوں کو بابا بلّہ شاہ نے خراج تحسین پیش کیا۔ لوگ کہتے ہیں بابا بلّہ شاہ باغی تھا، لیکن شاید در حقیقت وہ مخالف تھا اپنے عہد طور طریقوں کا، اس دور کے رسم و رواج کا۔ وہ ناقد تھا مذہب پر ملاؤں کی اجارہ داری کا۔ ان کی منافقت کا سر عام تمسخر اڑاتا۔ اگر وہ بھی منافقت کا مظاہرہ کرتا تو پھر بہتر زندگی کے لیے سب کچھ تھا اس کے پاس، حسب نسب، اعلیٰ تعلیم، حسن و انضامات، عزت و شہرت، سب کچھ تھا، لیکن اس کا محتمہ نظریہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ تو ساری عمر آگاہی کے عذاب سے دوچار رہا، اپنے درد کو کافیوں، دوہڑوں اور صحرفیوں کی صورت بیان کرتا رہا۔ اس کے ورثے میں قرآن پاک کا وہ نسخہ بھی ہے کہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ جس صوفی نے اپنی ساری زندگی اپنے رب کی تلاش میں گزاری، وہ درویش جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس نام نہاد ملاؤں نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کی مخالفت کی۔ اس کے مخالفین تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن بلّہ آج بھی زندہ ہے۔ ایک گوالہ تھا، اس نوجوان کے دل میں حج کرنے کی بہت طلب تھی۔ چنانچہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بہت شوق اور محبت کے ساتھ ملتا۔ سفر حج کے احوال پوچھتا، حتیٰ کہ اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتا دیا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں اور اس کو اسٹیشن بھی پہنچا دیا۔ اب وہ اسٹیشن پر پھر رہا تھا کہ مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جائیں؟ وہ کئی دنوں تک لاہور اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ بالآخر ٹرین کے کنڈکٹر نے سوچا کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے گوالے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں۔ اس طرح وہ ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر پھر سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے حج پر جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ پر جانے کا بتا دیا۔ وہ حاجی کیمپ چلا گیا۔ وہاں تو پورا شہر آیا ہوا تھا، اگرچہ اس کے پاس سفر کے وسائل بھی نہیں تھے، نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا،
اور نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔ چنانچہ وہاں بھی یہی کہتا رہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے کر جانے والے کلی ہیں، ان کی ایک مخصوص وردی ہے اور ان کو اوپر جانے کی اجازت بھی ہے، لہٰذا مجھے کسی کلی سے دوستی لگانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک کلی سے دوستی لگا دی اور وردی پہن کر حاجیوں کا سامان رکھتا رہا اور وہ سامان اٹھانے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ ادھر ہی کہیں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کلی کی وردی واپس بھجوا دی۔ اب وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارتا رہا۔ لوگ تو اپنے کمروں میں بستر پر سوتے اور وہ بیچارہ بیٹھ بیٹھ کر وقت گزارتا۔ اس نے جہاز پر ایک بندے کے ساتھ واقفیت کر لی۔ اس سے کہا کہ بھائی جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب وہ جدہ شہر کی روشنیاں سامنے آنے لگیں اور پہلی بار جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تو اس کے بعد ان صاحب نے کہا کہ وہ دیکھو جدہ آ گیا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ وہ نوجوان جہاز کے عرصے کے اوپر چڑھا اور کھڑے ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر ہی نہ آ سکا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، سمجھ گیا کہ یہ نوجوان ڈوب گیا ہے۔ اس نے سوچا اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ گوالا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے۔ اس آدمی نے فوراً گوالے سے پوچھا، آپ وہی ہیں نا جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ وہاں ایک دوسرے سے خوب ملے۔ اس نے گوالے سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ گوالے نے کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بالکل نیو کار کھڑی ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ دودھ والا کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ اس آدمی کو بٹھا دیا۔ ڈرائیور ان کو ایک مکان کی طرف لے گیا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو کوٹھی سجی ہوئی تھی۔ گوالے نے اسے ایک جگہ پر بٹھایا اور نوکر سے کہا کہ مہمان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ مشروب اور پھل لے آیا۔ اس آدمی نے پوچھا، بھائی مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ دیکھو کہ یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے اور مکان بھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ تو راز کی بات ہے، کیونکہ تم میرے محرم راز ہو، اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور پھر وہ کہنے لگا، میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اس شوق اور محبت کا مجھے یہ صلہ ملا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا، اے اللہ بس میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی تو مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہر خود ہی دھکیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہی۔ میرے اندر بھی پانی چلا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیند اور بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں باہر نکلا اور وہیں لیٹ گیا اور جب میں اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند، ساحل کے ساتھ ساتھ گرل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں وہیں گرل کے پاس بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس گرل کی دوسری سمت کوٹھی نما ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ گائے ان لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھ گئے لیکن گائے انہیں بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا تو دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اس گائے کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے انہیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں، لیکن وہ لوگ تو عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے ان کو اشارے سے ہی دودھ نکالنے کی پیشکش سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا، آ جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ کی شان کہ یہ سب اس ڈائریکٹر کی ملکیت تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کریں۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا۔ اب جب میں نے اسے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں
اس نے کہا کہ یہ چابی لو اور جاؤ جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے، مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے، اور جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے انداز سے بات کی تو وہ مانوس ہو گئی۔ تو میں نے نیچے بیٹھ کر ان کو 8 سے 10 کلو دودھ نکال کر دے دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس بندے کو جانے نہیں دینا۔ ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ کہنے لگا ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے تم فکر نہ کرو، تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا بھاڑا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ بندے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم صبح و شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ دوہنے کا وقت آیا تو میں نے 20-25 گائے کا دودھ منٹوں کے اندر نکال دیا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا تم یہیں رہو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھر واپس جانا ہے، لیکن وہ کہنے لگے نہیں تمہیں یہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا میرے بیوی بچے تو وہاں ہیں۔ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ میری نئی گاڑی ہے، یہ بھی تحفے میں دیتا ہوں۔ یہ ڈرائیور ہے، یہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کا نام اور ایڈریس بتاؤ، میں پیغام بھیج دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے بھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ایک اور حج کر لینا، بلکہ ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میری بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دیں۔ اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ یہ سب سن کر وہ صاحب بولے کہ ہم سے تو بھائی وہ گوالا اچھا ہے کہ اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھا۔ سچ ہے کہ جب جذبہ سچا ہو تو پھر بات بن ہی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔